اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ARYQTV الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح اور اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ایسی روحانی اور توانا روایات کہ جس میں قرآن، جس میں احادیث، جس میں اہل اللہ اور ان کی سوانح، ان کی تعلیمات کے اذکار ہوتے ہیں، اس قسم کے پروگرام پیش کیا کرتا ہے۔ اور ماہ ربیع الثانی میں عرس حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر یہ خصوصی محفل منقبت آپ روزانہ اسی وقت اسی چینل پر دیکھ رہے ہیں، جس میں حمد رب جلیل بھی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور مناقب بھی ہے درشان غوث الاعظم، اور اس کے ساتھ ساتھ تذکرے بھی ہیں۔ آیا حمد ہو تو کیسی ہو، نعت ہے تو کس انداز میں ہے، قرآن سے ہمیں کس انداز کا نعت کا درس مل رہا ہے، اسی طرح احادیث میں کس انداز میں نعت مل رہی ہے، اور اسی طرح ہم آداب پر بھی آگے چل کر بات کریں گے، آیا آداب کیا ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ماشاءاللہ، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ثنا خانوں میں ماشاءاللہ ایک خوبصورت گلدستہ یہاں موجود ہے، دانیال شیخ اجمیری موجود ہے ماشاءاللہ، سرفراز اشرف اور زین العابدین۔ سرفراز اشرف اور زین العابدین کے حوالے سے میں بتا دوں کہ یہ مرحبا یا مصطفیٰ کی دریافت ہیں سیزن 12 کے، جو گزشتہ آپ نے دیکھا۔ بہت خوبصورت آوازیں متعارف کرائی ARYQTV نے، اپنے پہلے دن سے ARYQTV نے ٹیلنٹ کو روشناس کرایا، جنہوں نے آج دنیا بھر میں اپنا نام روشن کیا، اور ایک اس حوالے سے جانے پہچانے گئے کہ وہ کوئی نعت خواں ہیں یا نقیب ہیں یا خطیب ہیں یا قاری ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ شناخواں ہیں کہ جو سیزن 12 میں ہمارے سامنے آئے بہت اچھی آوازوں کے ساتھ۔ تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور زین العابدین، میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز میں حمد رب جلیل ہم شامل کریں آپ کو، تو ہم نے رمضان المبارک میں بھی مقابلے میں دیکھا اور مرحبا میں بھی دیکھا، اور آج ایک بار پھر دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں درگہ زبانے، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانے، حمد خدا سے درگہ زبانے، کانوں میں رس گولتی ہے اذانے، بس ایک صدا آ رہی ہے بر مولا سبھی، اور کیا چاہتا گے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے مولا سبھی، اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اکبر اللہ اکبر۔ زین العابدین سلیم نے یہ کلام سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا، یاد حرم کے نام سے یہ کلام ہے، اور یاد حرم میں کعبۃ اللہ سے بھی ایک محبت کا اظہار، اور اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور شان بھی بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بھی ایک میرے لیے اعزاز ہے کہ 2004 میں سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب نے مطاف میں یہ حمد لکھی، جس میں میں بھی عمرے پر ان کے ساتھ تھا، اور پہلی دفعہ انہوں نے جو سنائی کسی کو تو مجھے ہی سنائی مطاف میں، اور بہت مقبول الحمدللہ یہ حمد ہوئی۔ کیا کہیے گا ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ حمد کا جو تصور، ہمارے پاس دو ہی سورسز ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث، جہاں سے ہمیں ملتے ہیں معلومات ملتی ہے، ہمیں علم کا خزانہ ملتا ہے، اور تمام ہماری جتنی بھی اصلاح ہے اسی ذریعے سے ہوتی۔ تو کیا فرمائے گا حدیث سے جو ہمیں حمد کا جو مل رہا ہے درس کس انداز میں مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے شکر بجا لانے کا بار بار درس دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بندہ مومن کی 2 صفات بیان فرمائیں کہ جو اسے زمین سے اٹھا کے عرش تک پہنچا دیتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے قرب دلا دیتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دوسرا اللہ کا شکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شب و روز میں کوئی بھی بندہ مومن جو بھی کام کر رہا ہو، اس کام کے آغاز میں، اس کام کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کسی مشکل میں ہوتا ہے تو عجیب سی اس کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کیفیت میں جب تم مشکل اور پریشانی میں ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی کیا شان ہے کہ جب خوش ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اور جب اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو بھی کام ہیں ان کے آغاز پہ، ہر اچھے کام کے آغاز پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اسے یاد کرنا، یہ حضور کے اسوہ سے ثابت ہے۔ ہمیں یہی تعلیم دی گئی، جب کھانا کھاؤ، کھانا تناول کر لو تو رب کی بارگاہ میں کہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بجا لاؤ۔ جب سو تو کہو اللہم بسمک اموت و احیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ہی کہ موت اور حیات ہیں۔ جب نیند سے بیدار ہو گویا تم اس وقت موت کی کیفیت میں چلے گئے تھے۔ اگر پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو ایک کیلکولیشن کے مطابق ہزاروں لوگ ہیں جو روزانہ سوتے ہیں لیکن صبح اٹھتے نہیں ہیں، موت آ جاتی ہے انہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیند سے بیدار کرے تو اس کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے کہ جس نے زندگی دی، موت سے دوبارہ اٹھایا اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شب و روز ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کا حکم دیا ہے، اور اپنے اسوہ کے ذریعے یہ عمل کر کے دکھایا کہ بندہ جب خوشی میں ہو تو بھی اللہ کو یاد کرے، جب پریشانی میں ہے تو بھی اللہ کو یاد کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھو جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تمام کام بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں محفل کی خصوصیت اور انفرادیت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی حمد و ثنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ درود پہلے پڑھو پھر نبی کا ذکر کرو، فضائے نور میں اس روشنی کا ذکر کرو۔ اسی طرح تو ہے ترتیب پہلے کلمے کی کہ خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر کرو، خدا کے بعد خدا کے نبی کا ذکر ہوگا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محفل منقبت در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس محفل کو پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بہت ہی خوبصورت انداز میں تذکرے بھی ہیں، رہنمائی بھی ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور انشاءاللہ مناقب بھی منظوم انداز میں بھی ہدایہ عقیدت شامل کریں گے۔ لیکن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہماری کوئی محفل مکمل ہوتی نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا سرفراز اشرف سے کہ بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب
سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ بہت اچھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرفراز اشرف نے کلام پیش کیا حضرت خالد محمود خالد نقشبندی کا، اور حسن ازل آپ کا یہ مجموعہ ہے، نعتیہ مجموعہ، جس میں یہ کلام شامل ہے۔ کلام تو پہلے لکھ دیا تھا لیکن مجموعہ میں آپ نے بعد میں شامل کیا، اور اس میں ایک بہت ہی خوبصورت شعر جو ہے، جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ اچھا، ہم نعت سنتے ہیں، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا، ہم بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال یقیناً آتا ہوگا کہ حدیث میں جو نعت کا تصور ہے وہ کیا ہے، کیونکہ جن کی نعت ہے ان کی زبان حق ترجمان سے جو نعت، وہ کس انداز میں ہمارے سامنے؟ لیکن اس بھائی نعت کہتے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو۔ اب حضور جان عالم علیہ السلام نے خود جو اپنی تعریف و توصیف بیان فرمائی ہے، وہ بھی احادیث اس سے مملو ہیں، مالا مال ہیں۔ لیکن پہلے یہ ذہن میں رہے کہ حضور جو بھی فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف خود ساختہ نہیں کرتے، بلکہ رب کا حکم ہوتا ہے، رب کا اذن ہوتا ہے، وہی بیان فرماتے ہیں۔ تو رب کے اذن سے جو آپ نے اپنے فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر سے وقت میں تو وہ سارے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بطور مثال میں چند ایک کی طرف جو ہے وہ اجمالی اشارے کرتا ہوں۔
حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت بجوامع الکلم، میں جوامع الکلم دیکھ کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ جوامع الکلم مطلب یعنی کہ الفاظ کم ہوں اور معانی کا سمندر ان کے اندر پنہا ہو، مختصر اور جامع کلمات، مختصر اور جامع۔ دریا کو کوزے میں بند کرنا جو محاورہ استعمال ہوتا ہے نا، دریا بکوزہ، تو وہ بات جو ہے سرکار عیسیٰ تو صاحب نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ جو ہے وہ مبعوث کیا گیا ہوں۔ آگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی ہے روب کے ذریعے، یعنی دشمنوں کے دلوں میں میرا روب ڈال دیا گیا ہے، میری ہیبت ڈال دی گئی ہے۔ آگے فرمایا بین انا نائم اوتیت بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی، کہ میں سو رہا تھا کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی میرے پاس اور میرے دستے مبارک میں رکھ دی گئی۔ وہ کیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، یہ ساری چیزوں کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ جوامع الکلم کی بات آئی تو اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر بہکتی درود، اس کی پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آگے خزانوں کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے اس پہ بھی کہا مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اچھا یہاں یہ دو پہلو ہیں اس کے اندر بھی، ایک پہلو تو یہ ہے کہ بظاہر ان کا دست مبارک خالی نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً خالی نہیں ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ایک پہلو تو یہ ہے۔ اور دوسرا پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں ہی دو جہاں کی نعمتیں ہیں، باقی جو ان کے اختیار میں ہے، جو اللہ کی عطا سے ان کا قبضہ ہے، جس چیز پر ان کو تصرف کی طاقت عطا فرمائی گئی ہے، اس کا تو ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اور حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم ہی کرتا ہوں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور کوئی فخر نہیں، جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا اوتیت شفاعہ، مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی۔ کیا وہ حضرت نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، عرض بیگی ہے شفاعت عفو کی سرکار میں، چھٹ رہی ہے مجرموں کی فرد ساری، واہ واہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرماں، اٹھ رہی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ۔ اور حضور جان عیسیٰ تو سامنے ارشاد فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، ولا فخر، فخر سے نہیں کہتا، اللہ کے محبوب ہیں۔ اعلیٰ نے کہا وہی محبوب رب، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، وہ ان کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ ہو عالم نہیں۔ تو حضور جان عالم علیہ السلام نے تو اپنے فضائل اور کمالات جو عطا فرمائے، یہ اس میں سے صرف میں نے گلپسز عرض کی ہیں، جھلکیاں عرض کی ہیں، صرف اجمالی اشارے کیے ہیں، ورنہ تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو لا تعد ولا تحصا ہے کہ اس کو تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار کے اتنے فضائل و کمالات ہیں جو خود سرکار علیہ السلام کی زبان اقدس سے زبان حق ترجمان سے بیان فرمائے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر تو یہ شعر بہت ہی ضروری بنتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام اہل سنت حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ عشق کی وہ جولانی تھی کہ امام نے جو کہا وہ کلاموں کا امام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہی انہی میں سے کچھ جھلکیاں آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، محفل منقبت میں ہم حاضر ہیں اور علماء حضرات بہت عمدہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور اللہ والوں کی شان ہی الگ ہے۔ اللہ والوں کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے نا، تو شان الوہیت کے حوالے سے بھی جو آپ کے کلمات، جو آپ کا اقوال اور جو آپ کی تعلیمات، جو دروس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس سے بھی سینے روشن ہوئے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور عشق کے حوالے سے بھی جو کچھ آپ کے فرامین ہے، جو آپ کی سیرت سے ملتا ہے، تو
یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو اللہ کی حمد بھی کریں گے آپ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی پڑھیں گے، اور اس اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو کر ایک قلبی سکون بھی محسوس کریں گے۔ اچھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب ہم آپ کے خطبات کے حوالے سے اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ رب کریم نے کیا ہی آپ کو ذہن عطا فرمایا، کیا اس یادداشت کو ہم سبحان اللہ تحسین پیش کریں، اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آج ضرور تذکرہ شامل کریں۔ کیا کہیے گا مفتی صاحب کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، سب سے پہلے تو یہ اولیاء کاملین سے متعلق یہ جاننا ضروری ہے، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں اہل اللہ سے متعلق غلط فہمیاں اس طرح کی پیدا کی جاتی ہیں، بعض ایسے افراد وہ اہل اللہ کا لبادہ اوڑھ کر اور لوگوں کی عقیدتیں، محبتیں اور لوگوں کی جو اہل اللہ سے نسبت ہیں اس کو خراب کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ اہل اللہ سے متعلق یہ بنیادی طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہے، اور تمام جتنے بھی امت میں اکابر اولیاء کاملین گزرے ہیں تمام کی سیرت میں اگر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک ولی کو علوم کا ایک خزانہ عطا فرمایا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی وہ علم سے نابلد نہیں ہوتا، بے شک قرآن و سنت کے علوم سے وہ نابلد نہیں ہوتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا بچپن سے اگر معاملہ دیکھیں تو تحصیل علوم دینیہ کے لیے آپ نے اپنے علاقے سے بغداد شریف کا سفر فرمایا، بے شک۔ اور پھر وہاں سے علوم دینیہ کی تحصیل فرما کر پھر ان علوم کو عوام میں اس کی نشر و اشاعت کا آپ نے اہتمام فرمایا۔ یعنی آپ کی خانقاہ میں اگر معاملہ دیکھیں تو قرآن کا بھی درس دیا جا رہا ہے، حدیث کا بھی درس دیا جا رہا ہے، فقہ کا بھی درس دیا جا رہا ہے، یعنی تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اس کا درس فرماتے ہیں۔ فجر کے بعد قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، ظہر کے بعد حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، پھر اسی طرح مختلف مواقع پر حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تمام مجالس وہ علم سے خالی نہیں ہوتی، اور دور دراز سے، یعنی آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں تو ایک ایک مجلس میں 400 500 وہ دواتیں خالی رکھی جاتی تھی، یعنی جس سے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے جو متلاشیان علم تھے وہ آپ سے اکتساب فیض فرماتے ہیں۔ تو کوئی بھی اللہ کا ولی ہو، اور پھر امام الاولیاء جو ہے، یعنی جنہیں اللہ نے یہ شرف اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ قدمی ہادی علی رکبتی کلی ولی اللہ، تو ان کا علمی مقام کیا ہوگا۔ اور خود اس کو قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث اعظم نے فرمایا نا کہ درست العلم حتی صرت قطبہ، کہ میں نے یہ جو مقام قطبیت کا حاصل کیا ہے میں نے علم حاصل کیا، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر فائز فرمایا۔ آپ کے علمی مقام کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، جس طرح علامہ امام ذہبی علیہ رحمہ ہیں، آپ نے آپ کی سیرت کے حوالے سے کلام فرمایا، اس پر کتاب تحریر فرمائی۔ پھر اسی طرح علامہ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ، آپ نے اپنی کتب میں حضور غوث اعظم کے علم مقام کو بیان فرمایا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے اکابر اجلہ جو علماء ہیں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی علمی جو خدمات ہیں، مقام و مرتبہ ہے، اس کا معترف ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک استفسار پیش ہوا اور آپ سے عرض کیا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ ایسی عبادت کرے گا کہ اس عبادت کے دوران پوری دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا، یعنی وہ تنہا وہ عبادت کر رہا ہوگا، اور اگر اس نے اپنی قسم پوری نہ کی تو اس کی بیوی کو 3 طلاق ہے۔ اب سارے علماء کے پاس یہ مسئلہ گیا تو سارے علماء ہکا بکا ہو گئے کہ اس سے کوئی یعنی رخصت کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نظر نہیں آتی، کیونکہ پوری دنیا میں لاکھوں اربوں کروڑوں انسان ہیں، اور وہ ہر انسان کا یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں دنیا کے کسی کونے میں کسی علاقے میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہوں۔ تمام علماء وہ لاجواب ہو جاتے ہیں، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے تو آپ نے فوراً اس کا جواب عطا فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیا جائے کہ اس شخص کے لیے مطاف خالی کر کے مطاف میں اس کو چکر لگانے کے لیے طواف کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور جب وہ طواف کر رہا ہو تو اس کے علاوہ کوئی اور طواف نہ کرے۔ یعنی یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا میں صرف وہی تنہا شخص ہوگا جو عبادت کر رہا ہوگا، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کا جو اس سے تعلق ہے وہ بھی قائم رہے گا۔ تو حضور غوث اعظم کا علمی مقام بھی پوری دنیا پہ آشکار ہے، اور پوری دنیا آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء آپ کی بارگاہ میں اکتساب فیض فرمانے کے لیے جاتے ہیں۔ بے شک، بہت ہی بڑی شخصیت، تصوف کے حوالے سے دیکھیں، ہم علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے دیکھیں، اور روحانی فیوز و برکات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واقعتاً قدمی ہادھی علی رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے، اور یہ بات واقعی نظر آتی ہے کہ جتنے اولیاء ہیں
وہ آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ARYQTV بھی 11ویں شریف کے حوالے سے اور ماہ ربیع الثانی میں آپ کی خدمت اقدس میں جو ہے خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل کو پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم روزانہ اسی چینل پر اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، مناقب کے ساتھ، منظوم و منصور ہر دو حوالوں کے ساتھ مناقب پیش کی جا رہی ہیں۔ منقبت پیش کریں گے دانیال شیخ اجمیری اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پیران پیر لجپال میرا، پیران پیر لجپال میرا، نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا، نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا، پیران پیر لجپال میرا، پیران پیر لجپال میرا، خاک قدم کا میں سرما بناؤں، خاک قدم کا میں سرما بناؤں، راہ میں تیری میں پل کے بچھاؤں، راہ میں تیری میں پل کے بچھاؤں، محبوب رب ذوالجلال میرا، محبوب رب ذوالجلال میرا، پیران پیر لجپال میرا، نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا، سر پہ ولایت کا ہے تاج والا، سر پہ ولایت کا ہے تاج والا، نور نبی کا ہے کاندھے پہ دوشالہ، نور نبی کا ہے کاندھے پہ دوشالہ، پنجتنی رخ پہ ہے جلال میرا، پنجتنی رخ پہ ہے جلال میرا، پیران پیر لجپال میرا، پیران پیر لجپال میرا، ولیوں نے قدموں میں گردن جھکائی، ولیوں نے قدموں میں گردن جھکائی، سایہ فیگن تم پہ ہے مصطفی، سایہ فیگن تم پہ ہے مصطفی، آپ کی نہیں کوئی مثال میرا، آپ کی نہیں کوئی مثال میرا، آسی کے دل کو مدینہ بنا دو، آسی کے دل کو مدینہ بنا دو، نور محمد کے جلوے سجا دو، نور محمد کے جلوے سجا دو، کر دو کرم پیر با کمال میرا، کر دو کرم پیر با کمال میرا، پیران پیر لجپال میرا، نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا، نور نبی مصطفیٰ کے لال میرا۔